جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عبداللہ اس وقت امریکہ میں ہیں، اور کل گزشتہ روز ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہوئی۔ اور اگر آپ وہ ویڈیو کلپس نکال کے دیکھیں تو اشرف غنی اور عبداللہ بڑے کچھ ان کی جو باڈی لینگویج سے لگ ہی رہا تھا کہ بڑے پریشان ہیں، اور پریشان ہوں بھی کیوں نہیں، جائز بنتا ہے، کیونکہ اب بائیڈن صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی وہ نکل رہے ہیں اور آپ اپنا بندوبست کریں، لیکن بہرحال امریکہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ کو اسسٹنس وغیرہ دیتا رہے گا۔ اور اسسٹنس کا ہی معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگلے 2024 تک افغانستان کو اس کی سیکیورٹی فورسز وغیرہ کے لیے $4 بلین ہر سال ملتا رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ نے کمٹ کیا ہے تقریباً $380 ملین اکنامک اسسٹنس کے طور پہ۔ تو 2024 تک البتہ $4 بلین ملنا افغانستان کی حکومت کے لیے بڑا خوش آئند ہے ایک حوالے سے، کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو کم از کم تنخواہیں تو دے پائیں گے، جو 3.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو طالبان ہیں وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 110 کے قریب اس جو ضلع ہیں وہ ان کے کنٹرول میں، اور خاص طور پہ جو شمالی علاقے ہیں ان میں ان کا زبردست کام چل رہا ہے۔ یہ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ جو شمالی علاقے ہیں وہ تو ندرن الائنس یا جو تاجک وغیرہ یہ لوگ ہیں ان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، لیکن وہاں زیادہ رفتار سے وہاں پہ کیپچر کر رہے ہیں طالبان، اور خاص طور پہ تاجکستان افغانستان بارڈر پہ جو انہوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں اور ان جگہوں کا کنٹرول سنبھالا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے۔ دوسری طرف چونکہ بہت سے افغان نیشنل سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ڈیزرٹ کر رہے ہیں، تو اب ایک نیا سلسلہ، ایک اے پی کی ایک رپورٹ تھی کہ افغانستان اب نیشنل موبلائزیشن کے تحت جو ملیشیاز ہیں ان کو ڈائریکٹ پیسے دے رہا ہے کہ آپ طالبان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ طالبان اگر آپ دیکھیں تو یہ افغانز جو ہیں، خاص طور پہ پشتون، ان لوگوں نے تو جو ہے برٹش امپائر کو بھی مار بھگایا، اس کے بعد پھر سوویت امپائر آئی، اس کو بھی مار بھگایا، پھر امریکیوں کی ایسی شامت کی کہ وہ بھی اب نکل گئے۔ اب جو ہے آپس میں ان کی جنگ ہوگی، آپ دیکھتے یہی ہیں کہ کون فتح پاتا ہے، لیکن طالبان اب بہت ہارڈن ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ امریکہ نے جو 29 فروری کا جو ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کر لی ہے، کیونکہ 1 مئی کو نکلنا تھا، فوجیں ساری نکالنی تھیں، اب یہ نکال رہے ہیں جو ہے 11 ستمبر تک، تو یہ پہلی خلاف ورزی ہو گئی، تو وہ اس کو اس طرح ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے طالبان اس وقت بڑے اپ بیٹ ہیں، ان کا ایک مومنٹم جنریٹ ہو گیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح یہ معاملات جو ہے اشرف غنی کی حکومت اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، یا کوئی ایگریمنٹ بھی نکل سکتا ہے۔ گو کہ اگر طالبان میں پریشر بہت زیادہ بلڈ ہوا تو میں نے اس طرح پہلے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ ایک ٹیمپرری سیز فائر پہ ایگری کر جائیں تاکہ یہ جو بیرونی فوجوں کا انخلا ہو، لیکن جو کچھ بھی ہو جائے معاملات تو بہرحال آخر میں آ کر طے ہوں گے زور فورس کے ذریعے ہی، اور وہ طالبان اس بڑے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں کہ اب کوئی وجہ ان کے لیے نہیں رہ گئی کہ وہ کمپرومائزز کریں۔ پاکستان، ہمارے وزیر اعظم نے البتہ بڑے دو ٹوک انداز سے کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ طالبان کے خلاف فورس کا استعمال نہیں کریں گے۔ وہ بالکل بات ٹھیک ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ میں، بلکہ اس قسم کا بیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا، غیر ضروری بیان تھا میرے خیال میں۔ بعض چیزیں نہ کہیں تو بہتر رہتا ہے، ہر چیز کو کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر بن جاتا ہے کہ ہم بس ہر اچھی چیز پہ یا جیسی بھی چیز ہو اس پہ بیان دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اب افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، کچھ ماہ کی بات ہے،
لیکن انٹیلیجنس رپورٹس جو بتاتی ہیں کہ ستمبر کے 6 مہینے کے بعد افغانستان طالبان کے قبضے میں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ستمبر تو اگلے سال کے اوائل میں جو ہے کابل افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اب یہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے دنیا، یہ اب دیکھیں گے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو، کہ طالبان کے آنے سے بہت سے مسائل بھی بڑھیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا اگر جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ سیکیور ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت جو ٹی ٹی پی ہیں، اس قسم کی جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کو بھارت پوری طرح فنڈ کرتا ہے اور ان کو یہاں پاکستان میں استعمال کرتا ہے، تو کم از کم ہماری امید ہے کہ یہ سچویشن بہتر ہو جائے گی ہمارے لیے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ طالبان کے آنے سے ٹی ٹی پی وغیرہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ان کو تقویت ہی مل سکتی ہے۔ وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے انٹرپریٹیشن اسلام کی، وہ دوبارہ کہیں نہ آ جائے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ طالبان افغانستان میں بڑے محتاط طریقے سے آگے چلیں گے اور وہ کوئی ایسا کام، غیر ضروری کام نہیں کریں گے۔ مطلب انہوں نے ایک بیلنس رکھنا ہے کہ جہاں ان کی تحریک بھی آگے بڑھے، تحریک کو تقویت بھی ملے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنیشن ملے اور دنیا ان کے ساتھ کام کر سکے۔ تو یہ ایک بیلنس انہوں نے بہرحال اس دفعہ مینٹین ضرور رکھیں گے میرے خیال میں، اور جو پہلے 1996 والے جو حالات ہیں وہ شاید اس وقت نہ ہوں۔ تو وی آر آل کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، بٹ ہماری خواہش اور دعا یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ امن آنے سے پاکستان کے لیے بھی حالات بہتر اور سازگار ہوں گے۔ ادروائز ہم بھی اس طرح ہی الجھے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن مشکل دن آنے والے ہیں آگے افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔